وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑا بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو بھائی محمد ریاض کے بڑے بھائی کے اظہار ثواب کی اس محفل پاک میں بیٹھ کر چند ایک کلمات طیبات پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اللہ کریم جو بزرگ ہمارے وصال فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی بقیہ زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کرتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آباد وقات بندے کو اچھے لمحات نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیں دو طرح کے جو شرف ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پہلا یہ کہ ہم کسی کے لیے دعا کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ہم اس کی دعا کے لیے آئے ہیں تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں اس کی بخشش فرما. اس پہ بھی بہت بڑا اجر ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ بندے اللہ کے کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں کسی جگہ پر مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ ڈھیر ساری ہیں بازار بھی ایک جگہ ہے گھر بھی ایک جگہ ہے ڈیرا بھی ایک جگہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہ جو اللہ نے کائنات میں بنائی ہے وہ مسجد کو بنایا. سبحان اللہ. ایک اچھی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے اس نیت اور اس ارادہ سے آئے کہ ہم نے فلاں بندے کے لیے دعا کرنی ہے جی اللہ اس کی بخشش فرما. تو سرکار نے فرمایا جب بندے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میرے بندے جمع ہیں تم بھی وہاں پہ چلے جاؤ. جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات پڑھتے پڑھتے دل کو سکون میسر ہوتا ہے. اللہ کی کلام ہے ذکر ہے جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک سرور اور ایک چین نصیب ہوتا ہے. بندہ بڑا بھی پریشان ہو تسبیحات میں ایسے گم کبھی ہو جاتا ہے کہ دل کو قرار آ جاتا ہے. اصل میں اس قرار کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کا نزول ہے کہ وہ آتے ہیں اور ہماری مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جب فرشتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے. ان لفظوں کے اندر چاشنی آ جاتی ہے. اللہ انہیں بھیجتا ہے کہ جاؤ اور وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ ہم نشین ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں دیکھ ڈھونڈ کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. واپس جب جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اب اللہ جانتا نہیں اسے علم ہے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. وہ کیڑی کے من کے اندر کی بات بھی جان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کدھر سے آئے ہو. وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے بھیجا تھا فلاں جگہ پہ مریدوال مسجد کے اندر ایک بزرگ فوت ہو گئے تھے وہاں پہ بندے جمع تھے کل کے لیے دعا کر رہے تھے ہم وہاں پہ گئے. اللہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے. وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ کلمات طیبات انہوں نے پڑھے ہیں پڑھ کے پھر انہوں نے کلام پڑھا ہے کچھ کام بھی کیا ہے پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے یا اللہ اس کی تو بخشش فرما. وہ بالکل گناہگار بھی ہے خطا کار بھی ہے لیکن تیرا بندہ ہے تو اپنی رحیمی اور قریبی کے ساتھ اس بندے کو معاف فرما.
اللہ کہتا ہے اچھا، وہ کہتے ہیں ہاں یا اللہ، وہ یہ مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے اچھا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی بخشش، میں نے اس گناہگار بندے کی بخشش فرما دی ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہم آئے ہیں، اچھی محفل ہمیں نصیب ہوئی ہے، چند گھڑیاں ہمیں اچھا بولنا نصیب ہوا ہے، اچھا سننا نصیب ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے، اور جو اس کے گواہ بن کے آئے تھے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. یہ زبان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے اس کے لیے گواہی اچھی ہو. بے شک وہ گناہگار بھی تھا، اس کے اندر کمیاں کجیاں بھی تھی، بڑا کچھ تھا، لیکن اس کے لیے اچھی گواہی دو، کیونکہ تمہاری گواہی پہ ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے. تو ہم گواہی اچھی دے رہے تھے. کبھی ہم نے کلمہ پڑھا، کبھی ہم نے درود پڑھا، کبھی ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، کبھی ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی. اور حدیث پاک کے مفہوم میں یہاں تک بات آتی ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھ کر کسی اپنے بھائی کے اشارے ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے فرشتے کو ایک تشت دے کے بھیجتا ہے، یہ تشت لے جاؤ اس سورہ فاتحہ کا ثواب اس کے اندر ڈال، اور ڈال کر جس بندے کے اشارے ثواب کیا گیا ہے قبر میں اس کو یہ ثواب پہنچا دے. تو دو ذریعے بنے. ایک فرشتہ ہمارے پاس آئے، اور جب فرشتے آتے ہیں تو صاف صاف بات ہے گناہ جھڑتے ہیں، اور دوسرا وہ قبر والے کے پاس گیا تو جو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ تھے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم اس نیت اور اس ارادہ سے آئے ہیں، خالص تنگ ہو کے آیا کریں کہ ریاض صاحب کو منہ نہیں دکھانا یا فلاں بندے کو منہ دکھانے کے لیے ہم نے نہیں جانا. ہم نے اس بندے کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کر دیا. دعا کے اندر بڑا اثر ہے بھائی. ایک کتا دعا کرے ایک بندی کے لیے، ایک کتا، مسلم شریف کے حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ سرکار نے ایک بنی اسرائیل کی زانیہ عورت کی بات کی، جو بڑی زانیہ تھی، بڑی گناہگار تھی. وہ جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا، ایک روایت میں بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ اس نے دیکھا وہ پیاس سے مر رہا ہے. اس نے اپنا جوتا اتارا، پاس ایک کنواں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ باندھ کے جوتا ڈالا، پانی سے جوتا بھر گیا. اس نے وہ پانی اس بلی کے بچے کے منہ میں یا کتے کے بچے میں منہ ڈال دیا. ڈالنا تھا جب اس کتے کی زندگی کی رس کھلی نا اندر، اس کی پیاس بجھی اور زندگی کی شمع روشن ہوئی. اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. کتے نے اس نے کہا یا اللہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میری زندگی بچائی ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما. بھری محفل میں سرکار نے بھری محفل میں فرمایا وہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت تھی، کتے کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیا بنایا، اس کے گناہ معاف. ایک کتا دعا کرے بابا جی، اس کا یہ عالم ہے. تو بندہ مومن تو وہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تجھے اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن جس نے ایمانداری کے ساتھ میرا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ بلال حبشی بھی ہو تو وہ بھی تیری چھت پہ چڑھ جاتا ہے. بندہ مومن کی دعا کے اندر اللہ نے بڑی. تو ہم خالصانہ سے نیت سے آیا کریں کہ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، اور دعا کے ذریعے ہمارے بھائی کی کیا ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ ہم ہمدردی کے لیے جاتے ہیں. دکھ کی گھڑی ہوتی ہے، ان کا ایک بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں جدا جب ہو جاتا ہے تو اس جدائی کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، ہمیں وہ برداشت کرنے کی اس نے قوت دی ہوئی ہے. لیکن جس کا باپ گیا ہے، جس کا بھائی گیا ہے، جس کا رشتہ دار گیا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنا بڑا صدمہ ہے. تو ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ہمدردی کے لیے، اس کے ساتھ اس کے دکھ کو بانٹنے کے لیے. تو جو کسی بندے کا دنیا میں دکھ بانٹنے والا بن جاتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو بانٹ دے گا. یا دنیا میں کسی کے دکھ میں شریک ہوئے اور اس کے ساتھ اس کے دکھ کے برابر کے شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے دکھوں کو کیا کرے گا؟ ختم فرما دے گا. اس لیے جب آئیں خالصانہ ہو کے آیا کریں کہ یار میں نے دعا کرنے کے لیے جانا ہے،
میں نے اپنے بھائی کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے جانا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی یہ بھی سکتا ہے۔ ایک کے منہ پہ ایک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ اس کی آنسو پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ حوصلہ دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے دکھ کی گھڑی میں شریک ہو جانے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو تو یہ نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات ہے، یہ اس کے اوپر کندھوں کے اوپر یہ اس کے ڈالا ہوا ہے معاملہ، وہ مکلف ہے، اس نے یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن بندہ بدیائی تب نظر آتی ہے جب بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ دیکھا ہے، کہ اس کا فلاں بندے کے ساتھ کیسا رویہ ہے، فلاں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اس کا بزرگ کے ساتھ احترام کتنا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کتنی شفقت کرتا ہے، وہ اپنے جیسوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے۔ اگر بندے اس پہ راضی ہیں، آ گیا نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے کا پیو راضی ہو اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، باپ راضی ہے۔ تو سرکار نے سفید داڑھی والے کو بھی باپ کے نسب کہا ہے، طرح کہا ہے، بڑوں کا احترام کرنا، جس نے سفید والے داڑھی والے کا حیا کیا اس نے اللہ کا حیا کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھے کرنے چاہیے۔ جو بھائی ہیں بالخصوص ان کے حوالہ سے، یہ بھائی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو بھائی جس کے نہیں ہوتے اسے کمی محسوس ہوتی ہے، اور جن کے ہیں مہربانی کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ روابط تعلق جو ہے وہ ہمیں اچھے کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔